حضرت بھی اور آپ بھی ظاہر ایک ہی مشرب سے تعلق رکھتے ہیں اہل سنت میں، مگر جب آپ گفتگو فرما رہے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہہ رہے ہیں، مطلب ہم میں سے بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہیں، سلام اللہ علیہا علیہ السلام یہ نہ کہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ فاطمہ جو کہ نبی کے جسم کا حصہ ہے انہیں میں کسی کے ساتھ برابر کر دوں، انی اذا لمن الجاہلین، میں جاہلوں میں سے ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 خلفائے راشدین کو اپنے بعد افضل قرار دیا، اور امت کا اسی پر معاملہ چلا ہوا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر نے کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ روایت پیش کر ایک روایت نہیں ہے، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ افضل مکرم ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا۔ میں نام نہیں لیتا مگر آپ کو علم ہے، ایک صاحب اٹھے، بڑے خطیب تھے، عالم فاضل، اپنے طبقے میں ایک بڑا اعجاز رکھتے ہیں، انہوں نے اٹھا کے ایک بیان دے دیا کہ جناب سیدہ معاذ اللہ، میں اپنے ذہن میں بڑی مجال کر رہا ہوں، جرت کر رہا ہوں، آپ سے خطا ہوئی ہے۔ اس پہ اہل سنت کا اور ایک ایسے انسان کا جو اہل بیت سے بہت محبت رکھتا ہے، فرقے سے ہٹ کے، اس کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ جناب سیدہ آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل ہیں، پھر خطا کا تصور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے افضل ہے، اور 4 خلفاء ان کے بعد جناب سیدہ کا نام آتا ہے، اگر میں صحیح سمجھاؤں تو مقام فضیلت میں یہ ترتیب ہے۔ نہیں، اہل سنت کے یہاں ڈبل سٹینڈرڈ بہت ہیں ویس بھائی، اہل سنت ہر جگہ پھنستے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں نا کہ افضل کون ہے تو یہ آپ سے کہیں گے کہ حضرت ابوبکر افضل ہیں سب سے، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی، ٹھیک ہے، پھر عشرہ مبشرہ، تو سیدہ کہاں ہے؟ اہل سنت میں خطا اجتہادی انبیاء کی طرف بھی ہے، اللہ اکبر۔ ہاں کہ انبیاء سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اجتہاداً ہیں ان کی غلطیاں۔ تو یہ انبیاء سے خطا اجتہادی ہوتی ہے؟ نہیں، انبیاء علیہ السلام سے خطا اجتہادی بھی نہیں ہوتی، جواب اللہ تعالیٰ بر وقت ان کو مطلع فرما دیتا میرے ہے۔ پاس ایک کتاب نہیں، حوالے میں آپ کو دے دوں، تفسیر تبیان، میں نے اس کا جواب دے دیا۔ اگر انہوں نے دیکھیں علامہ صاحب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا موقف ہے، بریلویوں کا موقف یہ نہیں ہے، وہ بریلوی موقف کی نمائندگی فرما رہے تو ہیں۔ کتاب سے بتائیں نا، نہیں، بریلوی بتائیں، اگر تو میں کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں تو میں کتاب کا سنت چلیں جناب، میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں اپنے پیارے علماء کرام کو کہ جن کے ہونے سے آج کی اس بزم میں رونق رہے گی۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہوں بہت ہی پیارے تحقیق، تفسیر اور پھر اپنی ریسرچ کو اتنا مضبوط بناتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، خوش اخلاق ہیں، خوش عقیدہ ہیں، مختلف مقامات پہ جاتے ہیں، اور جو کچھ آپ نے حاصل کیا اپنے اساتذہ سے اس کی ترجمانی فرماتے ہیں۔ مفتی فضل ہمدرد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے دوسرے مہمان جو بہت ہی پیارے ہیں، مجھے ذاتی طور سے بڑی اٹیچمنٹ ہے، اس لیے کہ ایک عالم شخصیت ہیں، بہت اچھا مطالعہ بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیشہ تحقیق کے اوپر مبنی اور معتدل گفتگو فرماتے ہیں، مفتی عبدالقادر ہزاروی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا صاحب آپ سے یہ بات جاننا چاہتا ہوں، آغاز ہم اس طرح سے کرتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی پیدائش اور پھر پیدائش کے بعد سے وہ بچپن کا حصہ جو ہم اکثر مس کر دیتے ہیں، وہ ذرا بیان فرمائیں، حضور والا کے ساتھ آپ کی زندگی کیسے گزری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ جناب محمد اویس ربانی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور پھر بہت بڑی عظیم شخصیت پر بات کرنے کا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ہمارے جو سیرت نگار لوگ ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بعثت کے 5 سال پہلے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، جن کے بارے میں شیخ حامد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک کے اندر سب سے زیادہ جو وقت گزارا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے گزارا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ پاؤں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہو، وہ ہاتھ جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہو، اور اس سینے کے ساتھ رسول گرامی ہر وقت حضرت فاطمہ کو لگائے ہوتے تھے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے الم نشرح لک صدرک۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ صغر سنی کے اندر اما ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا، چونکہ یہ سب سے عمر کے اعتبار سے کم عمر تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شہزادوں اور شہزادیوں میں سے ہم چھوٹی کی نسبت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کسی حوالے سے چھوٹی نہیں ہے، آپ کا خاندان بھی اعلیٰ ہے، آپ کے والد گرامی وہ رسولوں سے افضل ہیں، بعد خدا تو قصہ مختصر، تو سب سے زیادہ جو وقت گزارا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، اور پھر وفا بھی آپ نے بہت کی۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جب آپ حرم شریف میں سجدے کی حالت میں تھے، ابھی اسلام کی وہ شان اور شوکت اپنی جگہ تھی لیکن توانا نہیں تھا، غلبہ اسلام کو نہیں تھا،
تو جب بچہ دانی یا اوجڑی حدیث کا معنی ہے بخاری میں لا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر رکھی گئی، تو بی بی پاک فاطمہ الزہرا کی عمر شریف اتنی نہیں تھی، کسی نے بتایا کہ اس طرح حضور کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، دوڑی چلی آئی حرم شریف کے اندر اور آپ علیہ السلام کی پشت مبارک سے گندگی کو دور کیا اور دھویا، اور دھونے کے بعد جتنے بھی کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو سب کرنے لگیں، یعنی کہ برا بلا کہنے لگیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی فصاحت اور ان کی بلاغت اور جس طریقے سے وہ کفار کو جواب دے رہی تھی وہ اپنی مثال آپ یہ اس وقت سن مبارک کیا تھا جناب سیدہ کا اس واقعے میں؟ تقریباً اس وقت 10 سال کے لگ بھگ، اللہ اکبر، تقریباً 10، کیونکہ آپ کی ولادت کے بارے میں بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ آپ بعثت کے 5 سال پہلے پیدا ہوئی، بعض لوگوں نے کہا بعثت کے 5 سال بعد پیدا ہوئی ہیں، لیکن ہمارے نزدیک سیدہ طیبہ طاہرہ کی عمر شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے وقت تقریباً جو ہے یہ 28.5 سال کے لگ بھگ تھی۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ مطلب میں اس بات کو سن رہا ہوں اور اس کی لطافت کو محسوس کر رہا ہوں کہ 10 سال کی بھی اگر عمر لگا لیں، بچہ ہی تو ہوتا ہے انسان، مگر فصاحت، بلاغت اور پھر جرت اور استقامت اور محبت اور پھر دفاع، وہ بھی سرور کائنات کا، نہ صرف یہ کہ اپنے باپ کا بلکہ نبی آخر الزماں کا، تو ایسے زمانے میں تو دیگر لوگ بھی موجود ہوں گے، یعنی اصحاب رسول بھی ہوں گے، ان میں سے کوئی نہیں دفاع کے لیے آ رہا۔ جناب سیدہ کو یہ خاصا حاصل ہے کہ وہ دفاع بھی کر رہی ہیں اور صفائی بھی کر رہی ہیں، اور اتنا پیارا محبت کا یہ سلسلہ آپ سے منسوب۔ بہت شکریہ ویس بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا پوری ٹیم کا، کہ آپ نے اس بہترین پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے صدیقہ بنت صدیق الاکبر فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا، تو جس خاندان سے تعلق ہے بنی ہاشم کے ساتھ، وہ عرب کا سب سے مشہور، بہادر، سخی، شجاع خاندان ہے، سب سے امیر خاندان ہے، سب سے عظیم خاندان ہے۔ اور فاطمہ جو نام رکھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کے نام پہ رکھا، جو کہ ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور امام علی علیہ السلام کی والدہ ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے نام پر فاطمہ رکھا گیا۔ اور جو جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، مکی دور جسے کہا جاتا ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو تربیت، فاطمہ الزہرا کی تربیت ہو رہی ہے علیہ السلام کی، اور دوسری یہ کہ وہ قریب سے دیکھ رہی ہیں ان تمام واقعات کو، مشاہدہ کر رہی ہیں۔ شیب ابی طالب کو آپ دیکھ لیں، شیب ابی طالب میں آپ کو اہل البیت علیہ السلام اور خاندان بنی ہاشم نظر آئے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ شیب ابی طالب میں ہیں، ابو طالب وہ وہاں پر موجود ہیں، فاطمہ الزہرا علیہ السلام، یعنی وہ تمام افراد جو خاندان بنی ہاشم کے ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، وہ وہاں موجود ہے۔ تو ان آزمائشوں کو دیکھ رہی ہیں کہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جتنی بھی مصیبتیں آئیں اسے قبول کرنا، اللہ، اور کون دشمن ہے، کون ساتھ دے رہا ہے، یہ سارے حالات انہوں نے دیکھے۔ تو السابقون الاولون جو قرآن مجید نے کہا ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان میں سے ایک ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے کہ دفاع کرنے کی، تو اسلام کا دفاع خاندان بنی ہاشم نے کیا، اور اصحاب مقربین، اصحاب اوفیاء جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے صحیح روایتوں کے اندر کہ انہوں نے بھی اس موقع کے اوپر جب ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن کے اندر رسی ڈال دی اور آپ کو کھینچ رہے تھے، وہ کھینچ رہا تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آئے اور انہوں نے اس کو دفع کیا، دور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہ دفاع کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز مجھے بڑی کنفیوز کرتی ہے، اور اب یہ میں اور مولانا کا سفر جو ہے، یہ پوڈ کاسٹ ہے بھی اس لیے کہ اس سفر کو قریب کیا جائے، لوگوں کو علم اور علم دینی اور پھر عالم دین کے قریب کیا جائے۔ حضرت بھی اور آپ بھی ظاہر ایک ہی مشرب سے تعلق رکھتے ہیں اہل سنت میں، مگر جب آپ گفتگو فرما رہے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہہ رہے ہیں، مطلب ہم میں سے بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہیں، سلام اللہ علیہا علیہ السلام یہ نہ کہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ جی، یہ آپ نے صحیح بات کہی ہے۔ بخاری شریف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں مناقب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذکر کیے ہیں، وہ یہاں علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ مختلف فی مسئلہ ہے اہل سنت کے اندر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سلام کا لفظ خالصتاً جو ہے وہ نبی کے لیے استعمال کیا جائے، اور اگر اصحاب رسول یا پھر ازواج مطہرات یا پھر اہل بیت کے لیے استعمال کیا جائے، درود کی یا نسبت کی جائے، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنا کر کی جائے۔ لیکن یہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جو حلال اور حرام کا ہو، مثلا انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا، تو امام بخاری نے بھی علیہ السلام کا ہے، میں نے بھی علیہ السلام کا، لیکن ایک اختلاف ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا سلام خاصہ ہے اور درود ان کے ساتھ آتے ہیں۔ بالطبع تو آپ نماز میں ہر صالحین پر بھی پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
تو اس میں تو کوئی اختلاف اس نہیں کے ہے. جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے. نہیں پڑھنا اگر کوئی چاہیے. علیہ السلام کہہ رہا ہے تو اس میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہاں اعتراض پھر اصل میں یہ کچھ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو علیہ السلام کہتے ہیں تو وہ شاید جو ہے وہ شیعہ ہو گئے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں بخاری شریف پڑھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے. ہمارے عہد حاضر کے بہت بڑے ایک محدث ہیں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. میں کل ہی دیکھ رہا تھا جب آپ نے عنوان ہمیں بھیجا تھا تو انہوں نے بھی اپنی شرح کرتے ہوئے حضرت فاطمہ علیہ السلام کہا ہے. تو اس میں کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مریم سلام اللہ علیہا. ہاں اتنا کر دیں کہ پھر چلیں اگر علیہ السلام اللہ حرف جارہ ہے نا تو یہ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام حضور کا خاص ہے تو سلام اللہ علیہ کر دیں تاکہ دونوں گروہ جو ہیں وہ خوش ہو جائیں. اچھا لیکن ہمیں ان دونوں گروہ کو خوش کرنا ہے یا آل رسول یا اللہ کو خوش کرنا ہے؟ بنیادی سوال تو میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں. فاطمہ تو بذات منی تو وہ تو اللہ کے رسول سے اس حد تک قریب ہے نا کہ وہ اللہ کے رسول کا جسم کا ٹکڑا ہی ہے بلکہ خاص ٹکڑا ہے. تو اس نسبت سے دیکھوں آل رسول کی نسبت سے دیکھوں یا پھر وہ سیدۃ فاطمہ النساء سیدۃ اہل النساء یعنی جنت کی سردار ہیں پھر بھی کوئی کجی رہ جاتی ہے کہ ہم علیہ السلام لگائیں تو اس شک میں پڑیں کہ میں نے صحیح کہا کہ نہیں کہا, کوئی مجھے شیعہ سمجھے یا سنی سمجھے. دیکھیں یہ جو بات حضرت نے فرمائی ہے نا قرآن مجید میں ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کا رسول اس بات کا حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. صحیح. ہم دنیا کو راضی نہیں کر سکتے. کسی کو بھی انسان 100% مطمئن نہیں کر سکتا, خوش نہیں کر سکتا. اور دنیا کے جو تعلقات ہیں یہ وقتی اور عارضی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. اہل البیت علیہ السلام کی رضا ہمیں حاصل کرنی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے اندر دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں, قرآن مجید اور اہل البیت علیہ السلام. مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں قرآن میں تدبر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, اہل البیت کی اتباع کی تھی کہ نہیں کی تھی, تو یہ ہم سے پوچھا جائے گا. اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے. جہاں تک بات ہے سید النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا, تو فاطمہ بدعۃ منی یریبنی ما ارابہ یؤذینی ما ذا. فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, مجھے وہ چیز دکھ دیتی ہے جو فاطمہ کو دکھ دیتا ہے علیہ السلام. تو میں ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے کہ میرے سامنے یہ نصوص ہیں اہل سنت کی کتابوں میں, فاطمہ بدعۃ النبی ہیں, جسم کا ٹکڑا ہیں, رگ ہیں, شہرگ ہیں نبی کی, میں ان کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کر سکتا چاہے وہ اس کائنات کا کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو انبیاء کے بعد. میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ فاطمہ جو کہ نبی کے جسم کا حصہ ہے انہیں میں کسی کے ساتھ برابر کر دوں. انی اذا لمن الجاہلین, میں جاہلوں میں سے ہوں گا. اللہ اکبر. میں کائنات کا بدبخت انسان ہوں گا اگر میں کہوں گا کہ فاطمہ کے برابر کوئی شخص ہے, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا بضعہ ہے, ٹکڑا ہے, حصہ ہے. ہم ان کے برابر کسی کو نہیں کر سکتے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ افضل مکرم ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا. اصحاب رسول امہات المؤمنین کائنات کی ہر شخصیت سے انبیاء کرام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے تمام انبیاء میں, اسی کے ساتھ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے جسم کا حصہ, نبی سے الگ نہیں ہے. نبی کے گوشت کا, نبی کے خون کا, نبی کے شہرت کی کیا قیمت ہے؟ کیا قیمت ہے؟ پوری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالین کے غلام ہیں, سروں کا تاج بنا لیتے ہیں, تو پھر یہ تو جب نبی نے فرما دیا میرے جسم کا ٹکڑا ہے تو میں پھر کیا بتا سکتا ہوں کہ کون ان کے برابر ہے کون نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس دنیا کے اندر کسی مقام اور مرتبے کو یا کسی صحابی کو میں یہ کہوں کہ وہ سیدہ کے برابر ہیں یا ان کے سامنے کھڑا بھی کر سکتا ہوں؟ یہ تصور میں بھی اگر کوئی مومن ہے تو نہیں کر سکتا. مطلب یہ بڑا مسئلہ درپیش رہا, ابھی سوشل میڈیا پہ بڑی بحث رہی اس پہ اور بڑا شگاف بھی ڈالا اس مسئلے نے. میں نام نہیں لیتا مگر آپ کو علم ہے, ایک صاحب اٹھے, بڑے خطیب تھے, عالم فاضل, اپنے طبقے میں ایک بڑا اعجاز رکھتے ہیں. انہوں نے اٹھا کے ایک بیان دے دیا کہ جناب سیدہ معاذ اللہ, میں اپنے ذہن میں بڑی مجال کر رہا ہوں, جرت کر رہا ہوں, آپ سے خطا ہوئی ہے. اس پہ اہل سنت کا اور ایک ایسے انسان کا جو اہل بیت سے بہت محبت رکھتا ہے فرقے سے ہٹ کے, اس کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ جناب سیدہ آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل ہیں, پھر خطا کا تصور. جی پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے گزارش کی کہ سلام اللہ علیہ کہا جائے تاکہ دونوں راضی ہو جائیں. تو چونکہ آپ ہی اہل علم ہیں اور مفتی صاحب بھی, اس بارے میں یہ ہے کہ جب علماء کا کسی بات میں اختلاف ہو تو ایسی تطبیق نکالنی چاہیے تاکہ دونوں کے مسئلے پر عمل ہو جائے. میری مراد یہ تھی, شاید آپ جی آپ دوسری طرف چلیں گے. جی آپ نے صحیح کہا, اگر آپ چاہیں گے تو میں اس شخصیت کا نام بھی لے لوں. جی وہ محترم جناب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہیں. جلالی صاحب نے جو موقف بیان کیا یا جس طرح کی تقریر کی, وہ اہل سنت کا اپنا ایک مذہب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی خطا سے, گناہوں سے معصوم نہیں ہے. مگر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اصحاب رسول اور ازواج مطہرات اور اہل بیت کرام اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے یہ گناہوں سے محفوظ ضرور ہیں.
معصوم کا جو تعلق ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے. یعنی محفوظ عن الخطا اور معصوم عن الخطا یہ دو اس الگ میں الگ فرق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. محفوظ عن الخطا وہ ہوتا ہے یعنی کہ اس میں امکان ہوتا ہے مگر کرتا نہیں ہے خطا. کرتا نہیں. اللہ اپنے فضل سے محفوظ رکھتا ہے. اور معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جو اسے خطا کرنے پر جو ہے وہ برانگیختہ کرے. اصل میں وہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی وہ ایک سمجھیں کہ ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی, درست نہیں تھی, اگرچہ موقف اہل سنت کا وہی ہے. دیکھیں اس کے اندر جب وہ آگے حد سے بڑھے تو انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ سادات کو مروڑ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو یہ پنجابی زبان میں مروڑ کس کو کہتے ہیں, کیا ہے کیا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اویس ربانی صاحب اعتدال کی رائے یہ ہے کہ دونوں جانب سے اس معاملے کے اندر بے اعتدالیاں ہوئیں, اور ان بے اعتدالیوں کی وجہ سے اہل سنت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. میں نام نہیں لوں گا, شاید وہ آپ کے بھی دوست ہوں اور بہت بڑے آدمی ہیں, اس کراچی شہر میں رہتے ہیں. ہم ایک مقام میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے لوگ رافضی کہیں تو جواباً آپ ان کو ناسبی کہنا. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, اگر یہ کلپ چلے گا تو ان لوگوں تک پہنچ جائے گا. ان کا ایک بڑا نام ہے, بڑی کتابیں لکھی ہیں اور ایک عظیم کتاب لکھی ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں نے ان کی محفل کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کہ جب وہ ہمیں رافضی کہیں تو ہم کسی کو جواب میں ناسبی نہیں کہہ سکتے. جب ہم رفض اور نصب کا فتویٰ لگائیں گے تو یہ تحقیق اور دلائل کی بنیاد پر لگائیں گے, ہم اس میں شدت اختیار نہیں کریں گے. لیکن اہل سنت کا موقف یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے. لیکن یہ کہنا امکان ہے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں. یعنی امکان کا ہونا اور چیز ہے, چونکہ اس میں نبی اور غیر نبی میں بھی فرق ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے جو قبلہ مفتی صاحب نے اپنا موقف پیش کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد بی بی پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. امام مالک کا بھی یہ فتویٰ ہے. لیکن خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 خلفائے راشدین کو اپنے بعد افضل قرار دیا, اور امت کا اسی پر معاملہ چلا ہوا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ روایت پیش کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہیں نقبائے اولیٰ ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم اس طرح بیان کر کے اصحاب رسول کے ساتھ ملا کر کے کہیں ہماری گفتگو سے کوئی یہ نتیجہ اخذ نہ کرے کہ معاذ اللہ یہ سیدنا صدیق اکبر سے بھی افضل سمجھتے ہیں. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, ان کا جسم اقدس, ان کے خون کا ہونا, اس میں کوئی اختلاف روایت پیش کر سکتے ہیں. میں ان سے روایت لے لوں کہ بعد مکمل ہو. اگر روایت ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی روایت نہیں جس میں جناب سیدہ سے اوپر کسی اور کو مقام اور درجہ دیا گیا. دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں, بے شک ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں. لیکن وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں, فاطمہ بنت محمد اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود دیکھ لیں. نہیں, اس میں دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مرد ہیں اور مردوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء. میں یہ اس کو کسی تفرقہ کی طرف نہیں لے کے جا رہا, مفتی صاحب ہمارے دوست ہیں, لیکن سمجھنے کے لیے ہماری گفتگو سے کوئی نتیجہ اسی طرح اخذ کرے گا کہ جس طرح جلالی صاحب کو ناسبی بنا دیا اور ان کے مد مقابل کو رافض بنا دیا. میں اس کو کلیئر کر دوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے افضل ہے اور 4 خلفاء ان کے بعد جناب سیدہ کا نام آتا ہے. اگر میں صحیح سمجھاؤں تو مقام فضیلت میں یہ ترتیب ہے. نہیں, مقام فضیلت میں دیکھیں خواتین کے اندر خود رسول خدا نے فرمایا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا تمام کی سردار ہیں سوائے ختیجہ کے اور سوائے مریم کے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قبلہ مفتی صاحب کا موقف اپنے تئیں ٹھیک ہے, ان کی اپنا جو تحقیق ہے, لیکن ان کی بات کے اندر نقص تو یہاں ہی وارد ہو گیا. اہل سنت کے یہاں ڈبل سٹینڈرڈ بہت ہیں اویس بھائی. اہل سنت ہر جگہ پھنستے ہیں. آپ ان سے پوچھیں نا کہ افضل کون ہے تو یہ آپ سے کہیں گے کہ حضرت ابوبکر افضل ہیں, سے پھر حضرت عمر, پھر عثمان, پھر حضرت علی. ٹھیک ہے, پھر عشرہ مبشرہ. تو سیدہ کہاں ہے؟ امام حسن کہاں ہے؟ امام حسین کا جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے وہ کہاں پر ہیں؟ اور پھر عشرہ مبشرہ میں یہ حدیث ہے, اس میں 10 نام ہیں اور یہ سب قریش کے ہیں. امام علی علیہ السلام واحد جو بنی ہاشم کے ہیں, باقی سارے قریش کے افراد ہیں. کوئی ایک انصاری صحابی اس میں نہیں ہے. انصار صحابہ کی کیا فضیلت ہے؟ جن سے محبت رکھنا ایمان ہے اور بغض کرنا نفاق ہے, جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی. قریش جو مہاجر طبقہ تھا انہیں اپنے گھروں کے اندر لا کے ٹھہرایا, ان کے لیے اپنی بیویاں تک طلاق کرنے کی انہوں نے اپنی اجازت دے دی. اس طبقے کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن مہاجر اور انصار دونوں کا ذکر کرتا ہے, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. لیکن اہل السنت کا ہمیشہ اصول رہا یہ کہ یہ ان لوگوں کی تعریف زیادہ کرتے ہیں کہ جو مہاجر طبقے میں سے, جو بلکہ اس میں بھی جو زیادہ جو آخر زمانے میں آئے. یعنی آپ دیکھ لیں, یہ کبھی بھی اپنی تقریروں میں سعد بن عبادہ کا ذکر نہیں کریں گے, یہ کبھی بھی ایوب انصاری کو نہیں رکھیں گے, اس کا بیان نہیں کریں گے یہ لوگ.
یہ انصار صحابہ ہے تو ناانصافی ہوگی جناب. نہیں صاحب اگر قبلہ مفتی صاحب میری بات کو سمجھے ہوں یہ جو بات ہے نا تو کہ میں نے یہ کہا ہے کہ خلفائے راشدین سنیں ایک منٹ میرا نقطہ ترتیب ذرا بیان فرما دیں. خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ اور عشرہ مبشرہ کے بعد میں نے نقبائے اولا اور نقبائے ثانیہ کا ذکر کیا ہے. اور مفتی صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ نقبائے اولا جو ہیں یہ 7 یا 10 افراد وہ ہیں جو مدینہ کے تھے اور انہوں نے آ کے حج کے ایام میں سرکار کی مکی زندگی میں اسلام قبول کیا. اور 70 افراد وہ تھے جو دوسرے سال آئے. تو ہم آلریڈی مہاجرین صحابہ کی تعریف تو کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب یہ بھی تو ہمیں بتائیں نا کہ جو مرد تھے اصحاب رسول ان کی فضیلت کو مفسرین کرام نے بھی بیان کیا, محدثین کرام نے بھی بیان کیا. میں نہیں کر رہا, یہ شروع سے کیا ہوا آ رہا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ خواتین کی بھی کیٹیگری مفسرین کرام نے بنائی ہو سوائے اس کے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, یہ بھی تو ہمیں بتایا جائے نا. اور پھر مفتی صاحب نے خود پڑھا ہے, مفسرین کو چھوڑیں, جب قرآن نے بیان کر دیا ایک سابق طبقہ ہے, ایک ان میں مہاجر اور ایک انصار طبقہ ہے, قرآن نے بیان کر دیا, آپ مفسرین کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے خود ابھی فرمایا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی ولادت نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے. جی بے شک. تو سابقون اولون ان سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جو نبوت کے گھر میں؟ نہیں, سابقون الاولون کو ہم 40 سال کے بعد لیں گے اعلان نبوت کے بعد, پہلے ہم ذکر نہیں کریں گے. چلیں تو یہ اصول ہے, یعنی کہ جب قرآن میں یہ ہے والسابقون الاولون تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد جو لوگ آپ سے جڑ گئے اسلام کے معاملے میں, آپ کے ساتھ جڑی ہیں کہ نہیں جڑی؟ ہاں وہ تو شروع سے جڑی ہوئی ہیں, اس میں تو کوئی انکار 40 سے پہلے جڑی ہوئی ہیں. اگر اظہار حضور نے والا میں صرف یہ بات کر رہا ہوں اویس ربانی صاحب, میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مطلقاً بغیر کسی قید کے یہ کہنا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا افضل ہیں, تو اس میں سرکار دو علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے وہ بھی نقص وارد ہوتا ہے. معاملہ ہوتا ہے حضرت مریم کو اور حضرت ختیجہ کو سرکار دو علیہ وسلم نے مستثنا فرمایا ہے. تو اس میں دیکھیں نا, نام لے کے مستثنا, نام لے کے, اگر اس میں اگر میرے مستدرک کے اندر روایت اہل سنت میں کوئی بات ہوتی تو میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ امام مالک کے نزدیک ہاں آپ افضل ہیں. جی روایت کیا پیش فرما؟ روایت یہ ہے کہ مردوں میں سے انبیاء آئے, کاملین آئے, اور خواتین میں 4 آئیں, 4 کاملین ہیں. اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں مریم ہیں, اور آسیہ ہیں, اور اسی طرح ختیجہ اور فاطمۃ الزہرا علیہ السلام. یہ 4 مستدرک کی روایت ہے. یہ 4 خواتین کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیا ہے کہ یہ عورتوں میں کاملین ہیں. باقی جو مولانا صاحب عرض کر رہے ہیں نا, انہوں نے ایک بات یہ فرمائی کہ محفوظ ہیں. محفوظ اور معصوم میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک بندہ یہ کہ وہ اس میں گناہ کی طاقت ہے, اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے, اس کا مطلب یہی ہوگا نا وہ زندگی میں گناہ کرتا نہیں ہے. تو صاف صاف آپ کہیں کہ صحابہ کو آپ معصوم مانتے ہیں, ورنہ تو پھر آپ مجھے غلطیاں بتائیں ان کی, اور اگر نہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں معصوم, دیکھیں قبلہ مفتی صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ لفظ معصوم اور محفوظ جو ہے یہ صرف ہماری اردو زبان کا ہیر پھیر نہیں ہے, یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے. اور انہوں نے اچھے کے طریقے سے پڑھا ہے, جامی میں پڑھا ہے خاصۃ الشیء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ, شیء کا خاصہ اسی میں پایا جاتا ہے, اس کے غیر میں نہیں پایا جاتا. متفق نہیں ہوں کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں. اہل سنت میں خطا اجتہادی انبیاء کی طرف بھی ہے. اللہ اکبر. ہاں کہ انبیاء سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, اجتہاداً ہیں ان کی غلطیاں. تو یہ خطا اہل سنت کا بریلویوں کا, دیوبندی اس کے قائل نہیں ہے. اچھا ہاں بریلوی اس کو مانتے ہیں. علامہ انبیاء سے بھی خطا ہو, انبیاء سے خطائیں ہوتی ہیں, بلکہ غلطیاں گنوائی ہیں. ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ, انہوں نے تفسیر تبیان القرآن کے اندر جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں خطا اجتہادی کا پورا عنوان قائم کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور انبیاء کرام سے کون سی خطائیں اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کون سی خطائیں. یہ اہل سنت اس لیے یہ ڈبل اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں. اس پہ کیا جواب؟ اس پہ جواب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں لفظ آیا فنسیہ, یعنی آدم علیہ السلام بھول گئے. خطا میں چاہے وہ اجتہادی ہو یا منکر ہو, اس میں اور نسیان میں فرق ہے. انبیاء علیہ السلام سے جو ہوا ہے وہ نسیان ہوا ہے, اس کو ہم خطا نہیں کہیں گے. اگر کوئی لکھتا ہے تو وہ اپنے لکھنے کا خود ذمہ دار ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت بریلوی اسکول آف تھاٹ میں یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء کو خطا اجتہادی کہتے ہیں یا خطا ان سے ہو سکتی ہے, ڈینائی کریں گے؟ جی بالکل, میں یہ کہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام بھولے. سنیں ایک منٹ, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں, سنیں میری بات مکمل ہونے دیں. آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر قرآن نے کہا ہے فناسیہ, آدم علیہ السلام بھول گئے. جی ایسا ہی ہے. اب آپ بات سمجھیے گا, خطا کی نسبت چاہے وہ منکر ہو یا خطا اجتہادی ہو, چاہے وہ خیر والی ہو یا شر والی ہو, معاف کیجیے گا, دونوں صورتوں میں اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے. اور نسیان جو ہوتا ہے اس کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. نسیان میں اور خطا میں فرق ہے. آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے اس کو امت نے نسیان پر معمول کیا ہے. سوال سمپل, کیا انبیاء سے بریلوی اسکول آف تھاٹ جو انہوں نے مقدمہ رکھا ان کے حساب سے انبیاء سے خطا اجتہادی ہوتی ہے؟
نہیں انبیاء علیہ السلام سے خطائے اجتہادی بھی نہیں ہوتی. جواب اللہ تعالیٰ بر وقت ان کو مطلع فرما دیتا میرے ہے. پاس ایک کتاب نہیں، حوالے میں آپ کو دے دوں، تفسیر تبیان. میں نے اس کا جواب دے دیا. اگر انہوں نے دیکھیں علامہ صاحب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا موقف ہے، بریلویوں کا موقف یہ نہیں ہے. وہ بریلوی موقف کی نمائندگی فرما تو کتاب سے بتائیں نا. نہیں، بریلوی بتائیں، تو اگر میں کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں تو میں کتاب کا بولنا. چلیں جناب سیدہ پہ آ جاتے ہیں. آپ نے ایک انتہائی حساس اور سنجیدہ بات کی جس پہ میری توجہ دلائی ہے. مولانا صاحب نے فرمایا، اور جیسے کہ آپ نے اس کی تائید بھی کی بلکہ آپ نے حدیث پڑھ دی، کہ جو جسم رسول ہیں، جو جسم کا ٹکڑا ہے وہ تو ہر حال میں افضل ہوگا، اور آپ نے بتایا کہ پھر وہ ہر بشر پہ افضل ہوگا. یہاں پر آپ نے اس پہ موقف یہ پیش کیا کہ وہ خواتین میں افضل ہوں گے مگر مردوں میں نہیں ہوں گے. اب وہ رضا والی بات تھی کہ جو ان کو ناراض کرے گا اس سے اللہ کا رسول ناراض ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہے. یہ جو ہمارے یہاں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے، میں اس کا ایک دو ٹوک جواب چاہتا ہوں. لوگ سوال پوچھتے ہیں